پیمرا نے پہلے اعلان کیا کہ کوئی بھی اینکر اپنے شو کے علاوہ کسی ٹی وی شو میں شریک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اپنے چینل کے بھی کسی پروگرام میں نہیں آئے گا۔ اس اعلان پر سخت تنقید ہوئی، کیونکہ ایک لمحے کے لیے سوچیے، ہمارے پروگرام میں حامد میر صاحب آتے ہیں، شہزاد اقبال آتے ہیں، ارشاد بھٹی آتے ہیں، ان کا آنا منع ہوگا۔ اگر ہم انہیں پروگرام میں بلائیں گے تو پیمرا کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ خود حکومتی وزراء نے اس پر سخت رد عمل دیا، جس کے بعد پیمرا ایک قدم پیچھے ہٹا، اور اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہونے والا پیمرا کے نوٹس کے مطابق پیمرا کی ایڈوائزری کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے بغیر کسی وجہ کے اس کو آزادی اظہار پر قدغن قرار دیا گیا۔ صحافیوں کی ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی کی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی۔ پیمرا کے مطابق میراتھن نشریات میں اینکر حضرات کی شرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ پیمرا آزادی اظہار رائے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پابندیوں کا سلسلہ گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہے۔ پہلے مریم نواز کی میڈیا کوریج پر پابندی لگائی گئی، ان کے میڈیا ٹاک، ان کے انٹرویوز نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ انہوں نے جنرل ارشد ملک کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پابندی لگ گئی۔ پھر پیمرا نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے انٹرویوز پر پابندی لگا دی۔ اسحاق ڈار مختلف ٹی وی شوز میں حکومتی پالیسیز پر تنقید کر رہے تھے۔ یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار مفرور ہیں، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اس لیے ان کا ٹی وی انٹرویو اور ان کی کوریج نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اسحاق ڈار سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف مسلسل ٹی وی انٹرویوز دیتے رہے۔ ان سے پہلے اس کے علاوہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا انٹرویو روک دیا گیا۔ پھر کچھ سیاسی جماعتوں کی کوریج پر پابندی لگا دی گئی، جن سیاسی جماعتوں کا ہم نام بھی نہیں آپ کو بتا سکتے۔ پھر جب مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور حکومت پر تنقید کی تو ان پر پابندی لگا دی گئی، ان کے انٹرویوز نشر کرنے پر پابندی لگی۔ اور پھر جب اینکرز کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر پابندی ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد ٹاک شو میں مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو کیا گیا تو وہ بعد میں ایڈٹ ہو گیا۔ پھر JUIF کے رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ کو نے حکومت پر تنقید کی تو انہیں پہلے نادرہ نے غیر ملکی شہری قرار دے دیا، پھر پیمرا نے ان کے میڈیا پر آنے پر پابندی لگا دی۔ یہ مسلسل ہو رہا تھا، اور پھر ایک اینکر کا دوسرے اینکر کے پروگرام میں جانے پر پابندی لگی، اور اب میڈیا کی طرف سے ایڈوائزری ایشو کی گئی۔ معروف اینکر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیمرا کا ڈائریکٹو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈائریکٹو نہیں ہے، یہ تو ایڈوائزری ہے۔ تو یہ ایڈوائزری بھی ہے اگر، تو اس سے ایک انداز فکر کا پتہ چلتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ پیمرا کے اندر کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے کس طرح ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر جو جرنلسٹ ہے اس کی جو ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، ایک پوری اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کا ایک کیریئر ہوتا ہے۔ اب میں 1987 میں عملی صحافت میں آیا، اور ٹی وی جرنلزم تو میں نے 2002 میں شروع کیا ہے۔ تو اگر میں 30 سال سے صحافت میں ہوں تو کیا آپ مجھے کس طرح روک سکتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کے پروگرام میں جا کے اپنی رائے کا اظہار نہ کروں؟ اگر میں کالم لکھ سکتا ہوں، اگر میں ایڈیٹوریل لکھ سکتا ہوں، اور اگر میں کسی سیمینار میں جا کے خطاب کر سکتا ہوں، اگر میں ہارورڈ یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے میں لیکچر دے سکتا ہوں، تو میں کسی دوسرے کے پروگرام میں جا کے ایز این ایکسپرٹ اپنی اوپینین کیوں نہیں دے سکتا؟ تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول اور ایک آمرانہ انداز فکر پر مبنی یہ ڈائریکٹو ہے، جس کو اب ایڈوائزری کہا جا رہا ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ میڈیا جمہوری معاشرے میں آئین اور قانون اور جمہور کی بالادستی کو یقینی بناتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بات پچھلی 1 دہائی سے کرتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑے بینیفیشری رہے ہیں میڈیا کے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بطور جمہور آمریت سے تاحیات چھٹکارا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کی ملوکیت ہمارے حکومتی قواعد کا حصہ جس طرح بن جاتی ہے دیکھتے دیکھتے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت بھی ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز شو کر رہی ہے، کبھی کان ادھر سے پکڑتے ہیں، کبھی گھما کے پکڑتے ہیں، مگر بات وہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آزادی اظہار کو کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کیا جائے۔ پیمرا کے ریسنٹ احکامات آرٹیکل 19 سے متضاد ہیں، جو فریڈم آف پریس اور ایکسپریشن کا حق ہر پاکستانی شہری کو دیتا ہے، اور یہ والے ڈائریکٹرز اس مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں جو پریس فریڈمز کو ریورس کرنا چاہتا ہے، قدغن میڈیا پہ لگانا چاہتا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی کمیشن آف انکوائری بنتا ہے، کوئی انکوائری کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، تو اس میں یقیناً صحافی اور ایڈیٹرز، ڈائریکٹر نیوز، ان کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ثبوت بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو میڈیا کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کریں۔ کس طرح سے ایک الیکٹرانک باڈی جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کہ آپ دوسرے اینکرز کے پروگرام پہ نہ جائیں، یہ کافی مضحکہ خیز ہے، اور اس کو فوری طور پر واپس ہونا چاہیے۔ ہم اس کے اوپر مذمت بھی کرتے ہیں، اور آزادی صحافت کے لیے جو کہ بولنے کی آزادی، پہلے ہی بہت آزادیاں کم ہیں ہمارے پاس، صحافتی آزادیاں کم ہیں، تو اس میں اگر یہ پابندی ہوتی ہے ہم ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے
زیادہ افسوسناک بات ہے اس میں وہ یہ کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو کہ خود کہتے ہیں کہ آپ اوپینین میکرز ہیں، اوپینین میکرز اس ملک میں ڈفرنس لے کر آئیں گے، آپ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام الفاظ پرائم منسٹر عمران خان کے ہیں. سو مشکل وقت کون سا ہے، آپ کی کون سی سائڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے کیا ڈٹرمن ہونا ہے. اب یہ استحقاق تو آپ دے دیں اینکرز کو یا اوپینین میکرز کو. اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک کنٹرول کرنے کی کوشش میں کافی مذہقہ خیز جو عمل ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہاں پہ صرف سینسرشپ کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہے مائنڈ سیٹ کا. اس گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ مائکرو مینج کریں گے. آپ نے دیکھا اگر ایشو آتا ہے زیادتیوں کا یا سیکشل ہیرسمنٹ کا تو ڈائریکٹیوز یہ دے دیے جاتے ہیں کہ ایک لڑکی اسکول کیا کپڑے پہن کے جائے گی. تو حکومت کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے اور بڑے ایشوز پہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے آج کچھ وزراء نے اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، مثبت اسٹیٹمنٹ دیا ہے، امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس کا نوٹس لیں گے اور اس ڈائریکٹیو کو واپس کروائیں گے، کیونکہ یہ سینسرشپ اور مائکرو مینجمنٹ کرنا ان کے حق میں نہیں جاتا. لگتا یہ ہے کہ جیسے حکومت کے کوئی دشمن بیٹھے ہیں کہ ایسے وقت میں اس طرح کی چیز وہ لے کے آئیں جو اتنی کنٹروورشل ہوگی. اور کنٹروورشل اس لیے نہیں کیونکہ کسی ذاتی طور پہ کسی کو پسند یا نہیں پسند ہے، یہ منطق کے بھی بالا تر ہے، یہ قانون سے بھی ماورا قانون بھی ہے، اور بالکل اٹ اسمیلز آف دا ورسٹ کائنڈ آف سینسرشپ جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. مگر نئے پاکستان میں صرف سیاست اور صحافت پر نہیں بلکہ فن اور ثقافت پر بھی سینسرشپ ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے.